قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور پاکستان کے تعلق اور پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ دجالی ریاست اسرائیل کے قیام کے سال یعنی سال 1948 سے ہی یہود کے فتنے نے ایک نئی طاقت کے ساتھ سر اٹھایا۔ اسرائیل کی ریاست کا قیام اور اس کا پس منظر بہت طویل اور شاطرانہ ہے۔ اس ویڈیو کا تعلق ہمارے آنے والے وقت سے ہے، اسی لیے اسے آخر تک دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم اچھی طرح حق و باطل میں فرق جان لیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اسرائیل پاکستان میں اس قدر دلچسپی کیوں رکھتا ہے۔ البرٹ پائک نامی فری میسن لیڈر نے حیران کن وضاحت کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کی پیشن گوئی کی تھی اور اس کے بعد ایک روسی کمیونسٹ ریاست کے قیام کی تفصیل بتائی تھی۔ اس نے دوسری جنگ عظیم کی بھی پیشن گوئی کی تھی جو کہ جرمن قوم پرستوں اور صہیونیوں کے درمیان پیش آنی تھی، جس کے بعد اسرائیل کے قیام کا اس نے اعلان کیا تھا۔ پائک نے یہ بھی کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ اسرائیل اور عربوں کے درمیان پیش آئے گی، جبکہ اس کے بعد دنیا کو مکمل تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا اور عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان عربوں کو جو وہاں کے آبائی رہائشی تھے دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، جس سے ان میں صہیونی ظالموں کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہود کی شہرہ آفاق اور متنازع کتاب پروٹوکولز دراصل دجالی ریاست کا منظم دستاویزی منصوبہ ہے۔ اس میں جگہ جگہ سپر گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس سے اقوام متحدہ بھی مراد لیتے ہیں، لیکن اس سے عالمی دجالی ریاست مراد ہے جس کا پایہ تخت یروشلم میں سیہون نامی پہاڑی کے قریب مقدس چٹان کے گرد ہوگا۔ اس میں جگہ جگہ ایک مطلق العنان بادشاہ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن کہیں اسے شاہ داؤد اور کہیں اسرائیل کا بادشاہ یا خدا کے محبوب بادشاہ اور کہیں دنیا کے حکمران اور باپ جو انتہائی بارسوخ ہوگا اور جو ہیکل سلیمانی کے وسط میں بچھے تخت داؤدی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کا پیدائشی حق استعمال کرے گا۔ تخت داؤدی دراصل وہ پتھر ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر عبادت کرتے اور مناجات پڑھتے تھے۔ آج کل یہ تخت ملکہ برطانیہ نے اپنی شاہی کرسی کی نشست میں لگا رکھا ہے۔ انگریز قوم اپنی تمام جدت پسندی اور روشن خیالی کے باوجود برطانیہ کی سلطنت کا راز اسی تخت داؤدی کو سمجھتی ہے، جبکہ یہود اسے چھین کر اسرائیل منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سپر گورنمنٹ کا اصل مقصد ون ورلڈ آرڈر کا نفاذ ہوگا۔ ون ورلڈ آرڈر کی بازگشت ہم اکثر سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کے عقائد کا خاتمہ کر کے تمام مذاہب کو دیوار سے لگا کر ایک ایسا نظام تخلیق کیا جائے اور ایسے اصول معاشرے میں نافذ کیے جائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ سادہ الفاظ میں تمام دنیا کے لیے ایک ایسا نظام ڈیزائن کیا جائے جس کا اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کی بجائے دجال کو سمجھا جائے۔ اس زون میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ پاکستان پر عالمی طاقتوں کی دلچسپی کیوں ہے، یہ ہم اپنی گزشتہ قیامت کی نشانیاں سیریز میں بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ دراصل پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کی جانے والی ایک ایسی مملکت ہے جو کہ اسرائیلی یہودیت کے نام پر حاصل کی گئی ظالم اور جابر ریاست کے مد مقابل ہمیشہ رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کئی بار کھلے لفظوں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد مذمت پیش کی جاتی رہی ہے۔
پاکستان کے ہمیشہ اسرائیل کو آنکھیں دکھانے کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ اسرائیل کی نظروں میں کھٹکتا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے جب بھی پاکستان پر اسٹریٹجک حملے کیے گئے ہیں، اس میں بھارت کے شانہ بشانہ اسرائیل بھی شامل رہا ہے۔ اسرائیل کے گاڈ فادر بن گوریان نے شروع میں ہی اپنی عوام کو بتایا کہ اسرائیل کو اصل خطرہ عرب سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ اس خطے میں جسے احادیث میں مشرق کے نام سے پکارا گیا ہے، دراصل پاکستان اور افغانستان سر فہرست شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی نو مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا، اور ان کے گھوڑے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا۔ اللہ ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے گا۔ احادیث کے گہرے مطالعے کے باعث یہود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حدیث میں بہترین گھوڑوں اور اسلحے سے مراد موجودہ بہترین جنگی جہاز، آبدوز اور ٹینکس ہو سکتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج مانی جاتی ہے۔ اسرائیل دراصل پاکستان فوبیا کا شکار ہے۔ وہ دنیا میں کسی سے اتنا نہیں ڈرتا جس قدر پاکستان سے ڈرتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ دراصل یہود ان تمام احادیث کا مطالعہ بہت پہلے سے کر چکے ہیں، جو کرۂ ارض کے آخری ایام کے بارے میں مستند احادیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ ان کا ترتیب دیا ہوا تسخیر عالم کے منصوبے کی راہ میں واحد رکاوٹ پاکستان ہے۔ پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے۔ ایسا کرنے پر انعام کے طور پر پاکستان کے خلاف رچائی گئی تمام بیرونی اور اندرونی سازشیں دم توڑ جائیں گی۔ پاکستان پر عالمی طاقتیں مہربان ہو جائیں گی۔ ہر قسم کی لگائی گئی پابندی اٹھا لی جائے گی۔ پاکستان کی دجالی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کو اسرائیل کو تحریری اور عملی ہر صورت میں مخالفت بند کرنا ہوگی۔ دجال کی آمد کی راہ ہموار ہوتے ہی پاکستان کی فوج اور عوام کو فلسطین کی طرف پیش قدمی اور کسی بھی قسم کی مالی مدد سے روکنے کی پاکستانی حکومت پابند ہوگی۔ چونکہ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کچھ مزید اسلامی ممالک سے فوجیں امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہونے کا احادیث میں کنایتاً ذکر ہے، لہٰذا اسی پیش قدمی کو روکنا اسرائیل کا اولین مشن ہے۔ اسی لیے پاکستانی حکومت اور پاکستان کی عوام کو یہ نکات اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہوں گے جنہیں عرب ممالک بھول چکے ہیں، اور در پردہ بہت سے اسلامی ممالک اسرائیل سے تجارتی روابط شروع کر چکے ہیں۔ مصر، متحدہ عرب امارات، ترکی، آذربائیجان سمیت بہت سے دوسرے اسلامی ممالک کے اسرائیل سے تجارتی روابط ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی عالمی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات استوار ہو جائیں، اور پاکستان بحیثیت ایک ایٹمی مسلم مملکت کے اسرائیل کو کھلے دل سے تسلیم کر لے۔ اسی لیے بحیثیت ایک مسلمان ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ اسرائیل دراصل ایک دہشت گرد ریاست ہے، جہاں کئی عشروں سے مسلمانوں کی بیخ کنی جاری ہے۔ فلسطینیوں کو اذیت دینے کے لیے اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں خصوصی دستے تعینات ہیں، جو دراصل موت کے دستے ڈیتھ اسکواڈز ہیں، جن کا مقصد فلسطینی آبادی میں گھس کر انتہا پسند عناصر کو پکڑنا ہے۔ ان فوجی دستوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جہاں اور جب جس فلسطینی کو چاہیں اذیت دیں اور تفتیش کے نام پر اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ دستے موقع پر جسے چاہے قتل کر سکتے ہیں، اور گرفتار شدہ افراد کو تلکرم، نابلوس، ہیرون اور جنین جیسے قید خانوں میں لے جایا جاتا ہے، جہاں ان پر ظالمانہ تشدد کیا جاتا ہے، عصمت دری کی جاتی ہے، بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، جسم کو داغا جاتا ہے، نہایت مختصر پنجروں میں قید کیا جاتا ہے، غلاظت کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور بہت سوں کو جان سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ یہاں فلسطینی عوام کی پراپرٹی ان کی مرضی کے بغیر بیچ دی جاتی ہے، خواتین کو بہیمانہ مقاصد کے لیے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا غیر اعلانیہ نصب العین یہی ہے کہ فلسطینی ثقافت کے 2000 سال سے زائد تاریخ کو مسخ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے تحت اسرائیل بڑے پیمانے پر دنیا بھر سے اور خاص طور پر روس سے یہودیوں کو درآمد کر رہا ہے۔
اور انہیں مقبوضہ فلسطینی بستیوں میں آباد کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کو اپنے گھر پر فلسطین کا جھنڈا لہرانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، گھر کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گولیوں سے چھلنی کر کے مار بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وہ سنگین صورتحال جس نے فلسطین کو ایک ایسا آتش فشاں بنا دیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اس میں قصوروار یہ مہذب اور بااختیار دنیا اور خاص طور پر غفلت کا شکار مسلمان قوم ہے، جو یہ سب کچھ اپنے ناک تلے برداشت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مستقبل میں اسلام اور انسانیت کے دشمن کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر آسمان کی طرف منہ اٹھائے، آسمانی مدد کا منتظر رہ جائے۔ اس معلومات کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کو اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔